محمد نبینا بنور ہدینا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے فرض نماز کے بعد کی سنتیں بے حد اہمیت کی حامل ہیں۔ یہ سنتیں تسبیحات کی ہیں اور دن اور رات کی ہر نماز کے بعد ان تسبیحات کو پڑھنے والا کس قدر ثواب حاصل کرتا ہے۔ ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، ہر تحمید صدقہ ہے، ہر تحلیل صدقہ ہے۔ فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر 3 مرتبہ استغفر اللہ کہہ کر یہ دعا کرنا سنت ہے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ تو سلامتی والا، تجھ سے ہی سلامتی ہے، تو بابرکت ہے، اے بزرگی اور عزت والے۔ دوسری سنت ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یا اللہ جو تو دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی بزرگی والے کی بزرگی تجھ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ تیسری سنت ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ چوتھی سنت ہے اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ پانچویں سنت ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، پھر 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دن اور رات کی ہر نماز کے بعد ان تسبیحات کو پڑھا جائے والے کے لیے 500 صدقوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، تکبیر، تحمید اور تحلیل کو صدقہ کہا ہے۔ اسی طرح اس کے لیے جنت میں 500 درخت لگا دیے جاتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس سے گزرے جو کہ شجر کاری کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا اے ابو ہریرہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر شجر کاری نہ بتاؤں؟ سیدنا ابو ہریرہ نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا کرو، ہر ایک کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا۔ جو شخص ان تسبیحات کو پڑھتا ہے اس کے گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ تسبیحات کرنے والا دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح ان دعاؤں کو بھی کرنا چاہیے اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الی ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر۔
اور یہ دعا رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک. حضرت برا کہتے کہ جب ہم رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہماری خواہش ہوتی کہ ہم آپ کی دائیں طرف ہوں تاکہ آپ ہماری طرف متوجہ ہوں. تو میں نے انہیں یہ دعا کرتے ہوئے سنا رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک. اسی طرح آخری 3 سورتوں کو پڑھنا مغرب اور فجر کے بعد انہیں 3 مرتبہ پڑھنا مسنون ہے. اور اگلی سنت ہے آیت الکرسی کا پڑھنا. آپ کا فرمان ہے جو شخص ہر نماز کے بعد یعنی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے اس کے اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے. اسی طرح فجر اور مغرب کے بعد 10 مرتبہ یہ دعا کرنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اسی طرح یہ بھی سنت ہے کہ تسبیحات کی گنتی دائیں ہاتھ پر کی جائے اور اذکار اور دعاؤں کو جگہ تبدیل کیے بغیر اپنی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے کرنا سنت ہے. اگر ہر فرض نماز کے بعد ان تمام سنتوں پر عمل کیا جائے تو تقریباً 55 سنتوں پر عمل ہوگا اور فجر اور مغرب کے بعد اس سے بھی زیادہ. لہٰذا ان کا پورا خیال رکھنا چاہیے. اور ایک اور بات بھی کہنا چاہتی ہوں کہ فرض نماز میں اگر کوئی خلل واقع ہوتا ہے تو اذکار سے اسے پورا کر دیا جاتا ہے. الحمدللہ. سنت سے محبت کیجیے، زندگی سے محبت کیجیے، کامیابی سے محبت کیجیے. محمد نبینا بنور